مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور ہم عید کے بعد اپنے وقت پر حاضر ہو چکے ہیں 3 بجے انشاءاللہ عزوجل۔ آج جو ہمارے سلسلے کا دورانیہ ہے وہ جو 1.25 گھنٹے ہوتا تھا انشاءاللہ عزوجل اسی کے مطابق ہوگا۔ آپ اسکرین پر جو نیچے ٹکر پر نام چل رہے ہیں یہ ان خوش نصیبوں کے نام ہیں جنہوں نے ہم نے صحیح جواب دیا تھا، اور انشاءاللہ سلسلے کے اختتام پر ان کے درمیان قرآن اندازی بھی ہوگی، اور انشاءاللہ عزوجل جو ہے وہ ہم سلسلے کا فارمیٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ انشاءاللہ آج جھلکیاں بھی ہم شامل کریں گے، اور اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کیا چیزیں ہم نے تیار کی ہیں۔ تو جن لوگوں نے ہمیں میسیج کیے ہوتے ہیں تو ان کو کم از کم یہ ڈھارس ہو جاتی ہے کہ ہمارا میسیج ان کا میسیج ہم تک پہنچ گیا ہے اور وہ چیز ہم تیار کر لی ہے۔ اب چلنا نہ چلنا یہ وقت پر ڈیپینڈ جو ہے وہ کرتا ہے، اور نئے ناظرین کو عرض کر دوں کہ یہ سلسلہ جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سجیشن، اور بالخصوص آج یعنی عید کے بعد چونکہ یہ ہمارا پہلا سلسلہ ہے تو میں ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ آپ نے عید ٹرانسمیشن جو ہے وہ دیکھی بالخصوص، تو اس کے حوالے سے ہمیں آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ چاہیے ہوگا، کیونکہ آپ کا یہ فیڈ بیک الحمدللہ عزوجل ہم نوٹ کرتے ہیں، اور آئندہ ہونے والے ہمارے جو مشورے ہوتے ہیں ٹرانسمیشن کے اس میں ہم ان کو جو ہے وہ اپنا بیان کرتے ہیں۔ تو اب آپ سے ہمیں یہ جو ہے وہ تعاون چاہیے ہوگا۔ جو 3 دن کی آپ نے ٹرانسمیشن دیکھی اس میں الحمدللہ عزوجل سیکھنے کو تو بہت کچھ جو ہے وہ ملا ہوگا، تو آپ اپنا فیڈ بیک کہ کون سا پروگرام، تو الحمدللہ سارے ہی جو ہے وہ اپنا اچھے ہیں، تو کس میں آپ کو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کسی چیز میں آپ کو کمی تو یوں ہے کہ ایک کمی تو سید صاحب یعنی خصوص اور بالعموم ہمیں سب کو ہی جو ہے وہ یہ تھی کہ عبدالحبیب بھائی عید ٹرانسمیشن میں اس دفعہ ہمارے ساتھ نہیں تھے، اور وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ناظرین کو جو ہے اس کی کمی محسوس ہوئی ہوگی، کیونکہ الحمدللہ ہماری عید ٹرانسمیشن کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے الحمدللہ عبدالحبیب بھائی جو ہے وہ کور کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ انشاءاللہ عزوجل آپ کا جب فیڈ بیک آئے گا تو ہم اس کو ممکن ہوا تو بعض کو ہم آئندہ اپنے سلسلے میں بھی جو ہے وہ بیان کر سکیں گے اگر وہ بیان کرنے جیسا ہوا۔ تو چلیں اب ہم اپنے فارمیٹ کے مطابق جو ہے اب پہلے ابتداءً جھلکیاں جو ہے وہ دیکھتے ہیں، پھر سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ باغ جنت میں نیرالی چمنار آئی ہے، عجل عجل رمضان۔ کیا نکاح کرنے سے غربت دور ہوتی ہے؟ جی حضور آپ سے یہ سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت کا وہ کلام سنائیں جس میں دونوں ہونٹ آپس میں نہ ملتے ہوں۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ دساں کی وے مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، چارا سازی زیارت کی سی۔ گدھ جو ہے نا یہ اس سے حرص ہے، یعنی لالچی پرندہ ہے یہ۔ کہ میں کعبہ دیکھوں، مدینے حافظ
نظر کرم شہباز قلندر اس وقت ہم ذو الحلیفہ کے مقام پر ہیں جہاں پر سفید سفید احرام کے مدنی غار ہے. سیدی عطا سیدی عطا عبرتناک خبریں ہمارے پیارے پیارے اتنا تو عبرت تک نہیں بنا دو. مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا فرسودہ جانوارا. ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان دیکھیں، ان کی فقاہت دیکھیں. سید صاحب جو ہے وہ جھلکیاں ختم ہو گئی ہیں اور ایک میسیج آیا ہے کہ آپ کا سیٹ بہت خوبصورت ہے. تو یہ سیٹ ہمارا نہیں ہے بلکہ یہ غالباً شاید عید کا سیٹ ہے اور ہمارا سیٹ انشاءاللہ آئندہ سلسلے سے ہمیں جو ہے وہ مل جائے گا. یہ ابھی یوں سمجھے کہ عارضی جو ہے وہ ہے. تو انشاءاللہ فیس بک کے ناظرین جو ہے وہ ہمیں جو میسیج کریں گے سید صاحب ہمیں جو ہے وہ پڑھ کر بتائیں گے. اور سید صاحب میسیج آپ کی نظر میری اکبر نظر حسین بھائی، مدنی مذاکرے اور دیگر سلسلوں میں کالز کرنے کا وقت کیا ہے، کب کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے، یہ ارشاد فرما دیں. میں عرض کروں کہ ویسے تو جس وقت پروگرام چل ہی رہا ہوتا ہے تو اسی وقت آپ کو اگر کوئی چیز جیسے لگتا ہے کہ یار یہ پوچھنی چاہیے، کسی باتوں کا بات سے بات نکلتی ہے یا سوال ذہن میں آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ آپ ریکارڈ تو کروا دیں. عموماً سلسلوں میں تو جن میں کالز زیادہ لی جاتی ہے وہ چل جاتی ہے، لیکن مدنی مذاکرے کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں تو اتنی کالز آتی ہیں کہ میں آپ کو کیا جو ہے وہ بتاؤں. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات سلیکٹڈ کال جو ہے وہ لے لی جاتی ہیں اور بعض اوقات پہلے کی بھی چیزیں جو ہے وہ رہی ہوئی ہوتی ہیں. تو مدنی مذاکرے میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کا دورانیہ 1.5-2 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو کالز کے علاوہ اس کا تو مجھے ٹھیک ٹھاک تجربہ رہا اکبر بھائی. پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں میری حاضری الحمدللہ تھی تو ہم سوال تیار کر کے ناظرین میں سے ان کو کھڑا بھی کرتے تھے. اب وہ وقت اتنا اسپیڈ سے نکل جاتا تھا کہ یہ بیچارے کھڑے رہتے تھے تو بھائی دعوت امیر علیہ سنت نے توجہ دلائی کہ بھائی یہ کھڑے ہوئے ان کو کچھ، یعنی اتنے سیگمنٹس ہوتے تھے کہ اب کال اس کا ایک سیگمنٹ ہے نا. کالز الگ ہیں، ویڈیوز الگ ہیں، SMS کے ذریعے سوالات الگ ہیں، فیس بک کے ذریعے الگ ہیں، یوٹیوب کے ذریعے الگ ہیں. تو یہ بہرحال مدنی مذاکرے کا بھی میں نے عرض کر دیا، لیکن دیگر اور سلسلوں میں جس وقت پروگرام چل رہا ہو اس میں جو ہے وہ آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. تو اب ہم سب سے پہلے ہمارے سلسلے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جو 3D یا 2D اینیمیشن آئی ہوتی ہے جو کارٹون بچوں کے حوالے سے، وہ الحمدللہ ہم شروع میں جو ہے وہ چلاتے ہیں اور یہ چلائیں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ پہلی عید کو جب عید کی نماز ہوئی تھی تو نماز کے بعد ہمارے محراب کے پیچھے سے ہی ایک ٹرانسمیشن چلی تھی. تو اس میں جو ہے وہ نگران شورا نے بچوں سے ایک کلام پڑھوایا تھا، عجل عجل یا رمضان. اس کے کچھ جملے تھے تو اس کی بھی فرمائش جو ہے وہ ہمیں آئی تھی، تو وہ دیکھیں گے. پہلے آئیے جو ہے کارٹون دیکھتے ہیں. یہ کون؟ میں اریبا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا کام ہے؟ رستہ چھوڑے، مجھے اندر جانا ہے. پہلے کام بتائے. آپ کو نہیں بتاؤں گی، آپ ہی کو بتانا ہے. رستہ چھوڑے، روزہ ہے میرا. روزہ ہے تو میں کیا کروں؟ میں بھی اندر آنے نہیں دے رہی. اس اریبا نے تو ناک میں دم کر دیا ہے. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے رہے گا آپ کے ساتھ. مجال ہے کبھی میری جان چھوڑ دیں. ایک تو خود روزہ نہیں رکھتی ہیں اور اوپر سے مجھے بھی جینے نہیں دیتی. روزہ نہیں رکھتی تو کیا ہوا؟ آپ ہی کے ساتھ پوری 20 رکعتیں تراویح کی پڑھتی ہوں. اریبا کیا ہوا؟ میں مذاق کر رہی تھی، آپ تو سیریس ہی ہو گئی. اریبا آپ غصے میں کیوں آ جاتی ہے؟ آپ ہی نے کچھ دن پہلے کتنی پیاری بات بتائی تھی کہ غصہ پی جانا نیک لوگوں کی عادت ہے. چلے چھوڑے بھی نا، اب آپ تو اتنی نیک ہے،
روزے بھی رکھتی ہے اور نمازیں بھی پڑھتی ہے، وہ تو میں ہوں۔ اب بتائیں کس کام سے آئی ہے؟ میں ہری مرچ لینے آئی تھی۔ امی کی بات ہو گئی ہے آپ کی امی سے؟ اچھا آ جائے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آ جائیں اریبہ، ہری مرچ لینے آئی ہے نا؟ جی آپی، جزاک اللہ آپی، میں اب چلتی ہوں۔ جی جی، آپ کی امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ رائکا ادھر آئیے۔ جی آپی، آپ اریبہ کو اتنا تنگ کیوں کرتی ہیں؟ میں کہاں تنگ کرتی ہوں؟ آپ اریبہ کو نہیں دیکھتی؟ کچھ نہ کچھ مانگنے آ جاتی ہے منہ اٹھا کر۔ آپ کو میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ اگر کوئی کچھ لینے آتا ہے تو اسے دے دینا چاہیے، ہماری وجہ سے کسی کی مدد ہو جائے گی، اور کسی مسلمان کی مدد کرنا کتنی اچھی بات ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو۔ یہ آیت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ صحابہ اکرام کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ اپنے مسلمان بھائیوں کو پرائیورٹی دیتے ہیں۔ ہاں، یہ میں نے بہت غلط کیا، یہ تو مجھے پتا ہی نہیں تھا۔ اب میں اریبہ سے معافی بھی مانگوں گی اور ان کا دل کبھی نہیں دکھاؤں گی، اور میں آئندہ اپنی دوستوں کی مدد بھی کیا کروں گی۔ فیس بک پر ایک ہمیں کمنٹ آیا اکبر حسین بھائی کہ اشفاق بھائی کا یہ کلام سنا دیں، شعلۂ عشق نبی، یہ کوئی کلام پڑھا ہے انہوں نے، اور یہ اس کی مدنی فیس بھی انہوں نے دی ہے 313 مرتبہ درود پاک۔ تو اب یہ دیکھ لیں اگر انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں اس کو شامل کریں۔ ہاں، اصل میں پہلے ہم نے شامل کیے ہیں یہ، لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر 1-1.5 سال ہو جاتا ہے تو اس کو ہم دوبارہ بھی ریپیٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے فیڈ بیک مانگا تھا، آپ کے پاس بھی ممکن ہے آئے گا، تو ایک تو یہ ہمیں آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے وہ ذاتی تجربات جو ہے وہ سلسلہ نہیں ہوا، تو اس کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ کمی رہ گئی ہے، تو وہ اس کی وجہ ابھی ہم نے بتا دی تھی کہ عبدالحبیب بھائی جو ہے وہ نہیں ہے، تو یہ ایک وجہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جب عید آئے گی تو یہ عرض کریں گے۔ میرے پاس بھی اسی طرح کا ایک کمنٹ آیا ہوا ہے کہ اکبر حسین بھائی ہمیں اس دفعہ عید پہ بالکل مزہ نہیں آیا، ایسا نہ کریں، ایسا نہ بولے، جن کے سلسلے میں ان کی بھی دل آزاری نہ ہو، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ مزہ نہیں آیا، اس میں ایک سلسلہ نہیں ہوا ذاتی تجربات، اس کے بغیر ٹرانسمیشن میں مزہ نہیں آیا۔ یہ سلسلہ تو ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں لوگوں کے ذاتی تجربات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو صحیح ہے، لیکن آپ کو بھی میرے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ وہی میسیج ہے جو آپ کو فیس بک پر آیا تو مجھے واٹس ایپ کے تھرو آ گیا تھا، تو میں نے اس میں یہ نکال دیا کہ مزہ نہیں آیا، تو میں نے صرف وہ ذاتی تجربات والا لے لیا، کیونکہ اس میں یعنی کیسے مزہ نہیں آئے گا یار، مطلب امیر سنت کے سلسلے نگران شورا کے ابھی آپ دیکھیے گا تو جو ہے وہ اپنا ہم آپ کو کلپس جو دکھائیں گے اس ٹرانسمیشن میں، اب آپ نے ہو سکتا ہے کہ پوری ٹرانسمیشن اس طرح دیکھی جو ہے وہ نہ ہو، کیا کہتے ہیں صحیح، ورنہ ہر سلسلے کا اپنا مزہ تھا۔ نگران شورا نے آخری تیسرے دن جو الحمدللہ نعت خوانوں کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کیا وہ بھی زبردست تھا، ایون کہ مطلب اس میں وقت گزر گیا اور مطلب ایسا کی پوری نہیں ہوئی، اور ایسا تھا۔ عید کے پہلے دن نگران شورا نے ماشاءاللہ جو رات 12:30 پونے 1 بچے بیٹھے رہے، مزے لیتے رہے، مزہ نہیں آیا نہیں، مزے لیتے رہے۔ اچھا میں صحیح عرض کروں کہ ناظرین، حالانکہ میں بھی جو ہے وہ اپنا گھر پہ دیکھ رہا تھا، تو جو منہ میں پانی آتا ہے اور نگران شورا کیونکہ سال میں یہ ایک سلسلہ کرتے ہیں اور کیسے کیسے تبرکات، ایک سوال پر آپ امیر سنت کا اتنا بڑا جو ہے وہ اپنا فریم جو ہے وہ تحفے میں دے دیتے ہیں، پین قرآن کے ایک سوال پر ماشاءاللہ سید صاحب کو بھی تو جو ہے وہ اپنا تیسرے سلسلے میں بھی جو ہے وہ اپنا ملا ہے، اور ایک پہلے سلسلے میں بھی آپ کے بچے کے تھرو جو ہے وہ آپ کو مل گیا۔ چلیں جی، باتیں تو ہوتی رہیں گی، ابھی ہم چلتے ہیں عجل عجل یا رمضان والا جو کلام کا کچھ حصہ جو ہے وہ بچوں نے جو پڑھا تھا، آئیے وہ سنتے ہیں۔ عجل یا رمضان تجھ پہ قربان میری جان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل جل 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 جل، آجا عجل یا رمضان، عجل یا رمضان، عجل 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 عجل یا رمضان، یا رمضان یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان،
अज्जिल या रमजान अज्जिल अज्जिल या रमजान। भाई अभी हम जुनेद भाई या रमजान इन्हें निकल या रमजान अज्जिल जल्दी जल्दी आ रमजान जल्दी जल्दी आ रमजान अज्जिल अज्जिल या रमजान अज्जिल अज्जिल या रमजान तुझ पे कुर्बान मेरी जान। माशाल्लाह, ये है वो कलाम अमीर अहले सुन्नत ने जो इस बार रमज़ान को दोबारा आने की दावत दी। मरहबा मरहबा रमज़ान अज्जिल अज्जिल या रमज़ान के हवाले से अमीर अहले सुन्नत ने एक कलाम लिखा, बहुत प्यारा कलाम है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अकबर भाई जो हैं आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप अकबर भाई इंशाल्लाह उसमें इंशाल्लाह शेयर सेंड कर देंगे। और एक मैसेज ये भी आया इसी के हवाले से कि ये कलाम जो है वो अब्दुल हबीब भाई से जो है वो स्टूडियो उसकी रिकॉर्डिंग करवाई जाए। तो बहरहाल आपका मशवरा इंशाल्लाह पेश कर देंगे। बाज़ औक़ात ऐसे हमें ऐसा लगता है बाज़ औक़ात कि शायद हो सकता है कि ना हो, लेकिन पेश कर देते हैं और कबूलियत का वक्त होता है। तो एक तो ये मैसेज था, दूसरा ये था कि सर आप कुछ नोट कर लीजिएगा, सैयद यूसुफ शाह साहब से इस कलाम के चंद अशार सुनवा दें, ऐसा लगता है कि मदीने जल्द वो बुलवाएंगे। ये वो आप नोट कर लें। दूसरा भी आपके हवाले से एक मैसेज है कि सैयद यूसुफ को भी किसी सिलसिले का होस्ट होना चाहिए, क्योंकि इनके बोलने का अंदाज़ भी मरहबा मरहबा अल्लाह। चले जी, सैयद साहब जो है वो अपना के हवाले से भी मैसेज का सिलसिला है। और अभी हम जो है वो आपने देखा अज्जिल अज्जिल वाला, तो अब हम चल रहे हैं ईद के अय्याम में एक मुकाबला हुआ था सैयद आबिद शाह साहब के और दूसरा था सलमान भाई के मुकाबले में। अच्छा, हुआ ये कि उसके बाद यूँ समझे कि कल जुमा को मेरी आबिद शाह साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि असल में चूँकि रूटीन रमज़ान की ऐसी जो है वो बनी हुई थी कि मतलब रात जैसे जागना और दिन में आराम, लेकिन अब जैसे ही ईद आती है तो अब ईद में इन्होंने सुबह की ट्रांसमिशन भी की और फिर उसके बाद घर पे भी ईद है ना, तो घर पे तो आप इतना आसानी से सो नहीं सकते। तो सैयद साहब कह रहे थे कि मेरे सिग्नल पूरे नहीं आ रहे थे सिलसिले में, क्योंकि वो कह रहे मुझे अपने सिलसिलों के नाम भी जो है ना वो याद नहीं आ रहे। तो अब इसमें ये इनकी जो वजाहत है, अब इस वजाहत के साथ जो है इस क्लिप को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सैयद साहब के सिग्नल नहीं आ रहे थे, ये उन्होंने हमें बताया है। चले खुले आंख सल्ले अला कहते कहते और जलवा फरमा होते हैं हमारे सलमान मदनी। ज़हनी आजमाइश होस्ट अब्दुल हबीब भाई। इबरतनाक खबरें हमारे प्यारे प्यारे, इतना तो इबरत तक नहीं बना दो, हमारे प्यारे प्यारे निगरान शुरा। सीरत अंबिया होस्ट अब्दुल हबीब भाई। जवाब दुरुस्त है। आबिद अत्तारी, हम अपने भी लेते हैं, अपना बता रहे हो भैया। मदनी मुज़ाकरा अमीर अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईद स्पेशल निगरान शुरा के साथ बराह रास्त। शुक्रिया शुक्रिया। ख्वाबों की ताबीरें असद मदनी भाई। बच्चों की शाम और मुख्तलिफ इसमें आते हैं। जगमग तारे सैयद साकिब हुसैन शाह साहब। जगमग तारे रोशन अभी एक नहीं, 5 गिनती होगी, 5 अच्छा। को बताना होगा। जगमग तारे बताया ना अपना। तो चलो गिनती शुरू करें। सीरत मुस्तफा, अनवार हदीस, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। होस्ट का नाम, चलो चलो सही है। होस्ट का नाम भी बताएंगे ना, होस्ट का नाम भी बताएंगे ना। ज़ेरो ज़बर के होस्ट हैं। तो जब अपना इससे भी एक थोड़ा सा 4, आप ऐसा से गिन लें। 5 हो गया। नहीं सही साहब देखे 5 की गिनती पूरी हो गई। यूसुफ सलीम भाई, यूसुफ सलीम भाई, चलें थोड़ा सा चला लें, एक आखिरी एक मौका चलो सलमान भाई बोलेंगे तो एक मौका कर दें, अता कर दें सब बात। चलें पेश कर दें। माशाअल्लाह। अब 5 गिनती होगी, इसमें बताना पड़ेगा। जी, मैं सलमान भाई गिनती शुरू हो रही है। फातिहीन इस्लाम सैयद साकिब हुसैन शाह साहब। उन्हीं के आ रहे हैं, उनसे पक्की दोस्ती है। माशाअल्लाह। 1, अच्छा जी। 2, वो कौन सा था जो 3, 4, 5। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये मुकाबला जीत गया हमारे सलमान। यानी जी अकबर भाई क्या कहते हैं? ये देखें कि आप एक ही प्रोग्राम में 2 दफ़ा सैयद साहब
ہار گئے، پیچھے جو ہے وہ رہ گئے. اور زیر و زبر یعنی یوں سمجھے کہ شاید بچے کو جو ہے وہ اپنا. نہیں آپ نے یہ جو جملہ کہا کہ سگنل پوری نہ تھا، مجھے مطلب شاہ صاحب کے کیا کوئی سم بیم لگی ہے شاہ یہ صاحب ایک وہ اصطلاح ہے کہ یعنی یوں سمجھے کہ نیند پوری نہیں ہوئی تھی، تھکاوٹ تھی، اب وہ پروگرام میں تو آنا تھا. یعنی یہ فیل یہی ایک الحمدللہ ہمارے مبلغین کی یوں سمجھے کہ ایک کوالٹی ہے کہ بعض اوقات فیل یعنی اسکرین پر نہیں ہونے دیتے. حالانکہ بعض اوقات اب نگران شورا کو بھی آپ جو ہے وہ دیکھ لیں، امیر سنت کو بھی آپ دیکھ لیں، یعنی مدنی مذاکرہ، ملاقاتیں اور یعنی کیا کیا جو ہے وہ اپنا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اسکرین پر یہ شو اس طرح نہیں ہونے دیتے. تو سید صاحب بھی مطلب تھکے ہوئے تھے، اور جیسے تیسے تھکے ہوئے تھے، اس سے آپ کا اندازہ جو ہے وہ لگا لیں کہ زیر و زبر پروگرام ہے. یہ کتنی دفعہ انہوں نے دیکھا ہوگا، لیکن ان کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ یہ یوسف سلیم بھائی جو ہے وہ. اچھا، یوسف سلیم کا تذکرہ ہے تو ایک میرے پاس میسیج آیا کہ حاضر جو اب سلسلہ رمضان تو ختم ہو گیا، اب کب سے دوبارہ اسٹارٹ کر رہے ہیں؟ ہاں اصل میں ہو سکتا ہے کہ شاید اب کوئی دوسرا جو ہے وہ اپنا یہ کوئی پروگرام ہو سکتا ہے کہ نہیں حاضر جو ابھی انشاءاللہ امید ہے کہ دوبارہ ابھی رمضان ختم ہو تو دوبارہ یہ اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. اچھا نہیں، یہ اصل میں یہ گزشتہ اس کے بعد سے ذہنی آزمائش کے بعد سے لے کر ابھی تک جو ہے وہ کلوز ہے. تو اب ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف، اور نہیں اس سے پہلے ہم آپ کو جو ہے وہ امیر سنت کا ایک کلپ جو ہے وہ دکھاتے ہیں. اور وہ ہمیں میسج آیا تھا رمضان المبارک کے اندر کہ نکاح سے غربت دور ہونے کے حوالے سے امیر سنت سے سوال کیا گیا تھا، اس پر امیر سنت نے مدنی پھول دیے تھے. آئیے وہ سنتے ہیں. کیا نکاح کرنے سے غربت دور ہوتی ہے؟ جی ہاں، اللہ کریم سورۃ النور آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. فقیر مانے وہی غریب، اور غنی یعنی مالدار ہے نا. اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. یہ قرآن میں یہ سورہ نور کی 32ویں آیت ہے، اور یہاں مطلب اس کے تحت صراط الجنان میں لکھا ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ نکاح کی برکت سے تنگ دستی دور ہو جاتی اور فراخ دستی حاصل ہوتی ہے، تو خوشحالی ملتی ہے کہ جو بھی آتی ہے ظاہر اپنا مقدر لے کے آتی ہے. کثیر احادیث میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے. ترغیب کے لیے 6 احادیث درج ذیل ہیں. اس میں میں آپ کو 2 عرض کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخصوں کی اللہ پاک مدد فرمائے گا. نمبر 1 اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنے والا. نمبر 2 مکاتب یعنی غلام کے کتابت کی رقم ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اب نہ غلاموں کا دور ہے نہ کتابت بھی اس کی، تو یہ سب میں آپ کو وضاحت نہیں کر رہا کہ غلاموں کا دور ختم ہو گیا. نمبر 3 پارسائی کے ارادے سے نکاح کرنے والا. حدیث پاک نمبر 2 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نکاح کے ذریعے رزق کی تلاش کرو. ایک اور روایت بھی سن لیتے ہیں. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو نکاح کے بغیر غنی ہونے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ پاک انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فقیر مانے غریب، غنی مانے مالدار. فقیر کے اور بھی معنی ہے، لیکن یہاں غربت اور مالداری یعنی کہ بے پرواہ ہو جانا اور اتنا پیسہ آ جانا کہ گزارا ہو سکے، اس
کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ صرف اسی صورت میں کہ اربوں خربوں روپے جمع ہوں تو ہی مطلب یعنی کہ وہ غنی کہلائے، ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ جی اکبر بھائی، اتنا پیارا مدنی پھول امیر علیہ سنت ماشاء اللہ عطا فرمایا۔ جی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مزید بھی انشاءاللہ ہم نے مدنی پھول لینے ہیں۔ کچھ میسیجز جو ہے وہ اپنا جب آئے تھے اور اسی طرح یوٹیوب پر سلسلہ اپلوڈ ہونے کے بعد بھی کچھ میسیجز آئے تھے، تو وہ میں انشاءاللہ کچھ پڑھ دیتا ہوں۔ اچھا، یہ جس طرح ہمارے بڑے نعت خوانوں کی اسٹوڈیو کلام آتے ہیں، کیا ہمارا کوئی ایسا ذہن ہے کہ بچوں کے بھی کوئی ایسے اسٹوڈیو کلام آئیں؟ یار یہ پالیسی میٹر ہے، ورنہ ایک میسیج یہ بھی بعد میں آیا ہے کہ جو عجل والا ہے نا، یہ ہمارے جو کڈس مدنی چینل کے جو نعت خواں ہیں، یہ ان سے جو ہے وہ اپنا پڑھوایا جائے، اور کوئی جو ہے وہ اپنا بعید نہیں ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہ مشورہ آگے پیش کیا جائے تو جو ہے وہ قبول کر لیا جائے اور یہ کلام ریکارڈ ہو جائے اور پورا سال جو ہے وہ چلتا رہے اور رمضان کی یاد جو ہے وہ تازہ ہوتی رہے۔ اچھا، ایک میسیج تھا کہ 26 اپریل 2022 کو ایک کلپ جو ہے وہ چلایا گیا تھا، انہوں نے ڈوریشن بھی بتائی ہے کہ 7:41 پر یہ چلایا تھا، عبدالحبیب بھائی کا ایک کلپ ہے۔ اچھا، وہ الحمدللہ ہمارے اسلامی میں نے تیار تو کر لیا ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ جب آپ اتنا ہمیں بتاتے ہیں نا تو ساتھ میں موضوع کے 2 جملے بھی جو ہے وہ لکھ دیا کریں تو ہمارے لیے ڈھونڈنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ انشاءاللہ ہم وقت مناسب پر جو ہے وہ چلائیں گے۔ ابھی ہم چل رہے ہیں کہ عدنان شیخ کا ایک کلام ہے۔ ایک کال لے لیں اس سے پہلے، چلیں لے لیں، چلیں کال لے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ حسن رضا اتاری عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ سوجل پروگرام آپ کا مدنی چینل بہت ہی پیارا ہے۔ اکبر حسین بھائی سے عرض ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن تو بہت پیاری تھی، لیکن عبدالحبیب بھائی کے لائیو پروگرامز نہیں ہوئے تو عبدالحبیب بھائی کی کافی کمی محسوس ہوئی۔ اکبر حسین بھائی سے عرض ہے کہ نگران شورا نے جو عید پر پروگرام کیا غفلت اور بول بالے میری سرکاروں کے، اگر یہ دونوں پروگرام جو ہے وہ ہر ہفتے ہوا کریں اور اگر جو ہے وہ جمعے کو اور پیر کو جو ہے وہ یہ پروگرامز ہوا کریں، ایک مرتبہ یہ پروگرام ہو جائیں اور اگلے ہفتے جو ہے وہ ماضی کی یادیں اور جو ہے وہ سبق آموز خبریں ہو جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ نگران شورا نے اسی وقت بھی ارشاد فرمایا تھا کہ یہ غفلت جو ہے نا نگران شورا کا پروگرام، اس پر تو ہو سکتا ہے کہ یہ کنٹینیو کرنے کا ارادہ ہے، اور خود بھی فرما رہے تھے نگران شورا کہ میری بھی خواہش ہے کہ یہ اشعار والا جو ہوا تھا نا اس کو بھی کنٹینیو کیا جائے، اور انہوں نے اس کے لیے اظہر بھائی کو کہا تھا کہ اظہر بھائی اس کو آپ سنبھال لیں، رکن شورا۔ جی، پھر اظہر بھائی نے کہا تھا کہ سلسلے میں لائف ہی کہا تھا کہ انشاءاللہ مشورہ کرتے ہیں اس پر، تو پاسبلٹی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ایسا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں کے عید ٹرانسمیشن پر اس سے پہلے کچھ سلسلے جو ہے وہ ہوئے اور اس کے بعد وہ الحمدللہ اتنے پسند کیے گئے کہ ان کو جو ہے وہ پھر کنٹینیو کیا گیا۔ اچھا، غفلت جہاں تک پروگرام نگران شورا کا تعلق ہے تو یہ اصل میں جو اس کا کچھ نہ کچھ ٹچ جو ہے وہ سبق آموز خبروں سے ہوتا ہے، تو جب یہ ہمارا یوں سمجھے کہ غفلت پروگرام کے حوالے سے رمضان المبارک میں مشورہ ہوا تھا تو اس وقت الحمدللہ میں نے بھی یہ عرض کی تھی، کیونکہ جس طرح ڈیسائیڈ ہوا تھا نا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے، تو ممکن ہے کہ اس کا غفلت والا ٹچ جو ہے وہ آپ کو سبق آموز خبروں میں آئے، اور لیکن یہ جو ہے نگران شورا کی طرف آپ نے منسوب کیا تو ہو سکتا ہے کہ اتنے کنٹینیو نگران شورا پروگرام اس طرح نہ کر پائے، تو جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ رکن شورا اظہر بھائی کو کہا ہے تو ہو سکتا ہے وہی جو ہے وہ سردار آباد سے شاید جو ہے وہ ممکن ہے کہ وہاں سے سیال نہیں، اب وہ لائف اگر کرتے ہیں وہاں جانے کے لیے ان کو سردار آباد سے لائف۔ چلیں جی، اب ہم چل رہے ہیں، ایک کال ہو گئی ہے، اب ہم عدنان شیخ کا ایک کلام جو ہے وہ شامل کرنے جا رہے ہیں۔ سید صاحب، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، کیا بات، اور کل پل سے ہمیں
جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے، زہرا وہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے، سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، اپنی اپنی غم آپ بگاڑے کون بناتے ہیں، اور ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہیں، قصر تناتا کس کی رسائی چاہتے ہیں، آتے ہیں، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، خود پار لگانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے۔ ماشاءاللہ فیس بک پر بھی کمنٹس کا سلسلہ جاری ہے، فرمائشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک فرمائش کی جا رہی ہے کہ ہمیں وہ کلام سنا دیں فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، اور وہ بھی عبدالحبیب ہے کی آواز میں، اور مدنی فیس ساتھ ہی ساتھ لکھی ہوئی ہے 313 مرتبہ درود پاک۔ تو کب سنوا رہے ہیں پھر آپ اکبر بھائی، یہ بتا دیجئے۔ اچھا یہ ہم ویسے پہلے جو ہے وہ چلا چکے ہیں، تو کیا کہتے ہیں، پہلے اب چلا چکے ہیں، اور 313 بار درود پاک۔ چلے بھائی آپ اپنی مدنی فیس کو بڑھا دیں، اس میں اگر اسلامی بھائی ہیں تو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت کر لیں، اسلامی بہنیں ہیں تو بدھ کے دن جو آپ کے یہاں پر اجتماعات ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کے، اس میں شرکت کی نیت کر لیں، تو انشاءاللہ پھر امید ہے کہ اکبر بھائی انشاءاللہ اس کو چلوا دیں گے۔ آئیے کال کی طرف چلتے ہیں، کال سنائیے۔ طہارت طاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں، آپ کا مدنی چینل میں ویلکم بیک ٹو اکبر بھائی اینڈ سید یوسف بھائی، اللہ ان کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے پروگرامز آپ لوگوں نے ڈیزائن کیے اکارڈنگ ٹو رمضان ریکوائرمنٹ، تو ہوپ فلی آگے بھی یہ ابھی شوال جو شروع ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ عید قرباں حج کا سیزن ہوگا، تو تھنک ٹینک کو مبارکباد۔ رائٹ ناؤ آئی ایم کالنگ آن دی فار اپریسیشن آل تھنک ٹینک آف مدنی چینل اینڈ آل ٹیکنیکل ٹیم جو سامنے نظر آتی ہے یا نہیں آتی، سب کو سلام، اور اللہ پاک آپ کی کافشوں کوششوں کو قبول فرمائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے سر بھائی کا، ماشاءاللہ عز و جل انداز جو ہے وہ اپنا تھنک ٹینک کو بھی جو ہے وہ، اور ساتھ میں جو ہماری ٹیم ہے جو بیک پر کام کر رہی ہوتی ہے پی سی آر کے اندر، اسی طرح اسٹوڈیو کے اندر، اور بھی یہ لوگ تو یوں سمجھے کہ آپریشن میں اس طریقے سے ہوتے ہیں، لیکن ایک جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، یعنی مثال کے طور پر جو آرکیو ڈپارٹمنٹ ہے، ایڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے، یہ لوگ بھی جو ہے چونکہ پروگرام ہے جو اس سے پہلے ریکارڈ ہو جاتے ہیں، اس کو ایڈٹ کرنا اور بھی بہت سارے جو ہے وہ اپنا پروسیس ہوتے ہیں، تو بہت بہت شکریہ آپ کا سر۔ اب ہم چل رہے ہیں سر ایک اس کلام کی طرف جس میں جو ہے وہ دونوں ہونٹ آپس میں نہیں ملتے۔ یہ کال آئی تھی اس سلسلے کے اندر، بول بالے میری سرکاروں کے، اور اس میں سید صاحب آپ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ ٹیم کا حصہ بنے تھے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ سے کمنٹس لینے ہیں۔ آئیے پہلے وہ کلام سنتے ہیں۔ سیدے کونین سلطان جہاں، سید
یزداں شاہدی عرشاستا جس طرح ہوٹ اس غزل سے دور گئے، جس طرح ہوٹ اس غزل سے دور گئے، دل سے یوں ہی دور ہو گئے زنو سا، دل سے یوں ہی دور ہو گئے زنو سا، سید کون سلطان جہاں۔ دیکھیں کتنا پیارا کلام ہے، اور اعلیٰ حضرت کا یہ پورا کلام ہے مطلع سے لے کے مقطع تک، جس کے اندر یہ دو ہونٹ آپس میں ٹچ ہی نہیں ہوئے۔ اچھا یہ وہی ہے نا، اس کی اگر کوئی وضاحت کرے جیسے اشفاق بھائی وغیرہ جن کو اشعار وغیرہ ان پر، تو اس کی جب وضاحت، اچھا ہو سکتا ہے کہ ناظرین وہ ان کو اتنا سب کو سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا جو ہے وہ اشعار، لیکن جب کہا جاتا ہے نا کہ وہ اعلیٰ حضرت کا کلام سنا جس میں ہونٹ نہ ملے، تو پھر وہ ہونٹوں کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جی اب ملا کہ نہیں ملا، لیکن اعلیٰ حضرت کا ایسا کلام ماشاءاللہ کہ اس میں ہونٹ ملتے ہی نہیں آپس۔ کیا بات ہے جی۔ چلیں جی، وہ اپنا یہ بھی ہم نے شامل کر دیا۔ اب ہم چل رہے ہیں، ایک کلپ ہے اور وہ بہت پینڈنگ جو ہے وہ اپنا پہلے سے ہے، اور وہ ہے ہمارے جانشین امیل سنت کا، انہوں نے گدھ، یہ بھی ایک جو ہے وہ پرندہ ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ معلومات فراہم کی ہیں، تو وہ کلپ کافی لمبا تھا، اس کو ہم دو پارٹ میں انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ چلائیں گے۔ تو آج اس کا جو ہے وہ پہلا پارٹ چلائیں گے، پھر اگلا پارٹ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں جو ہے چلائیں گے۔ تو آئیے گدھ کے بارے میں معلومات سنتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم نے عرض کی، ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردے زندہ فرمائے گا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں؟ قال بلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، کیوں نہیں؟ ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو، میرے قلب کو اطمینان ہو جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے پیارے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ قال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فخذ اربعۃ من الطیر، تو 4 پرندے لے لو، فصرہن الیک، اور انہیں اپنے سے مانوس کرو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر اس کے بعد ان 4 کے ٹکڑے پہاڑ پہ رکھ دو، ثم ادعوہن، پھر انہیں بلاؤ، یأتینک سعیا، تو یہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ عاشقان رسول جو 4 پرندے، تو ان کی جو تفاسیر میں آتا ہے، تو ان 4 پرندوں میں سے ایک پرندہ یہ گدھ بھی ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے گدھ کے بارے میں سنتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ گدھ کی خاصیت بیان کی ہے کہ گدھ جو ہے نا، یہ اس سے حرص ہے، یعنی لالچی پرندہ ہے، یہ سے لالچ اسے بہت ہوتی ہے۔ یہ 4 پرندے یہ نفس کے 4 عیب ہیں۔ گدھ اس میں حرص ہے، مور میں زینت، مرغ میں خواہش شہوت، کوے میں لمبی امید۔ آج ہم گدھ کے بارے میں سنتے ہیں کہ گدھ میں لالچ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر سے لالچ، اپنے نفس میں سے لالچ کو ختم کرے، ورنہ لالچ جو ہے وہ بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، ذل من طمع، کہ جس نے لالچ کی وہ ذلیل ہوا۔ ذلت سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو لالچ سے بچائیں، کہ لالچ بری بلا ہے۔ آئیے آپ کو گدھ کے حوالے سے ایک تاریخ کی بات بتاتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے نمرود سے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، تو نمرود نے کہا کہ میں بھی ابراہیم کے رب کو دیکھوں، حالانکہ یہ تو خدا کا دعویٰ کرتا تھا، وہ جو حقیقت میں جانتا تھا کہ میں تو خدا نہیں ہوں، مگر چونکہ وہ جو عوام تھی ان کے سامنے جو خدا بن بیٹھا تھا، جو جھوٹا دعویٰ اس نے کیا تھا۔ تو اب اس نے یہ کیا
اس نے گدھ کے 4 چوزے لیے، 4 بچے لیے. تو یہ بس کرتا چلوں کہ گدھ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سال میں ایک ہی انڈا دیتا ہے، اور اس انڈے میں سے تقریباً 56 دن سے 2 ماہ بعد ایک بچہ نکلتا ہے، اور یہ بھی تقریباً 3-4 ماہ بعد یہ اڑنے کے قابل ہوتا ہے، اور پھر یہ اگر مادہ ہے تو یہ 8 سال بعد یہ انڈا دینے کے قابل ہوتا ہے. بہرحال نمرود نے 4 گدھ کے چوزے لیے، بچے لیے، اور اب اس نے ان کو پالا، ان کو مردار اور روٹی ان کو کھلائی. اب جب یہ بڑے ہو گئے کہ نمرود نے ایک تابوت بنایا اور ان تابوت کے چاروں کونوں پر گدھوں کو باندھا. اب اس نے گدھوں کو اڑانے کے لیے نیزے کے اوپر گوشت رکھ کر اونچا کیا، تو گدھ چونکہ وہ گوشت کا لالچی تو یہ گوشت کی طرف لپکا، اور اس طرح جو یہ نمرود کا یہ طیارہ ہوا میں اڑنا شروع ہوا. جب یہ گدھ جب اڑے اس کے تابوت کو لے کر تو نمرود کو پہاڑ چوٹیوں کی طرح نظر آنے لگے. گدھوں کو مزید اونچا اڑانے کے لیے اس نے مزید گوشت کو اونچا کیا، نیزے کو مزید اونچا کیا، تو گدھ اور بلند ہوئے، یہاں تک کہ اس کا طیارہ کی خلا میں پہنچ گیا. مزید اوپر جا کے اس نے دیکھا کہ زمین ہے، کہ زمین کشتی کی مانند ہے، اور اس کے چاروں طرف پانی ہے. اب جب گدھ اور اونچے گئے تو اب جب اندھیرے والا مقام آ گیا تو اب چونکہ نہ یہ اوپر دیکھ سکتا تھا نہ نیچے دیکھ سکتا تھا، کہ اوپر بھی اندھیرا نیچے بھی اندھیرا، تو اب یہ خوف زدہ ہوا، ڈر گیا. کیسا خدا جو ڈر گیا؟ یاد رہے جو عاجز ہے وہ خدا نہیں، جو خدا ہے وہ عاجز نہیں. کہ میرا رب تبارک و تعالی وہ تو عجز سے پاک ہے، وہ خوف سے پاک ہے. خوف خود مخلوق ہے، عجز خود مخلوق ہے. تو میرا رب قدیم ہے، اسے کسی نے بنایا نہیں، نہ ہی اس کو نہ اس کی صفتوں کو. یار اکبر حسین بھائی، یہ تو آپ نے آدھا کلپ دکھا کہ مجھے بھی تجسس میں ڈال دیا. آگے کیا ہوا ہے آپ کو پورا دکھانا چاہیے تھا آج. اصل میں ہوتا ہے یہ کہ سید صاحب ایسے نا ہماری کچھ فرمائشیں کچھ کلپس کی ہمارے اسلامی بھائیوں کی ایسی آئی ہیں ناظرین کی کہ ان کا ہم نے کلپ تو تیار کر لیا ہے، لیکن اب وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ہے 6 منٹ کا 6.5 منٹ کا. اب میں اس کو یعنی جیسے اب کارٹون ہے یا کوئی ایسی، جیسے ہم نے یہ شکر الدین بابا کا خاکہ ہے، اس کو کئی حصوں میں تقسیم ہے. کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم تقسیم کر دیتے ہیں نا، لیکن کوئی کلپ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اگر ہم نے اس کو ابھی توڑ دیا نا، یعنی آدھا کیا، تو وہ پھر وہ جو چیز ہے وہ سمجھ میں جو ہے نا لوگوں کو نہیں آئے گی. تو کچھ ایسے کلپس ہمارے پاس مطلب یوں سمجھیں کہ کئی ہفتوں سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو چلانا کیسے ہے. اب وہ 6 منٹ کا کلپ ہے، 6.5 منٹ کا کلپ ہے، تو ڈیوریشن بہت زیادہ بعض اوقات جو ہے وہ بنتی ہے. تو اب یہ سمجھ نہیں آتا. اب جیسے یہ گدھ کا ہے نا، یہ معلومات ہے، تو اب یہ آدھی رہ بھی جائے گی تو اگلی طرف چلی جائے گی. تو ایک عمران بھائی کا ہے، ایک راشد نور بھائی ہیں، یہ ہمارے مبلغ ہیں، ان کا ایک کلپ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے نکاح کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا بہت بہترین گفتگو کی تھی، لیکن وہ ہے اتنا جو ہے وہ اپنا لمبا. تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یار آپ کا میسج ہم تک نہیں پہنچانا، کہ پہنچا ہے، وہ کلپ بھی تیار کیا ہوا ہے، لیکن وہ ڈیوریشن بعض اوقات اتنی زیادہ وہ اس کلپ کی بن جاتی ہے کہ وہ اگر اس کو ہم بیچ میں سے کاٹ کے 2 حصوں میں تقسیم کریں نا تو وہ ربط اس کا جو ہے وہ اپنا بیٹھتا نہیں ہے. پھر بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ یوسف سلیم بھائی کا جو سلسلہ ہے وہ حاضر جواب وہ کب سے شروع ہوگا، تو ان کے لیے خوشخبری انشاءاللہ اسی جمعرات سے انشاءاللہ امید ہے کہ یوسف سلیم بھائی ہمیں جوائن کریں گے، اور یوسف سلیم بھائی حاضر جواب سلسلہ انشاءاللہ لے کر آئیں گے اور مدنی چینل کو جوائن کریں گے انشاءاللہ. یہ اصل میں ہوا یہ کہ جب ہم نے گفتگو کی تو اس دوران جب ہم کلپ چلا تو ہمارے جواد بھائی جو ہمارے پروڈکشن کے اور ENG ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہے، ان کا میسج آیا، انہوں نے بتایا ممکن ہے کہ وہ شاید چینل میں ہی ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہو یا ہو سکتا ہے گھر پر ہو، لیکن بہرحال یہ خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ ہمارا سلسلہ وہ دیکھ رہے ہیں. مطلب یہ سلسلہ آپ کا مدنی چینل کے ذریعے ماشاءاللہ کتنے لوگوں کی مطلب خواہشات پوری ہوتی ہے، فرمائش ہم پوری کر رہے ہیں، اور کتنے لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی الحمدللہ جو ہے وہ اپنا. اسی پر ہم جو ہے وہ عید اسپیشل کے اندر سلمان بھائی نے ایک کلام پڑھا تھا، باغ جنت میں نرالی چمن آ رہی ہے. یہ میں لکھ کر جو ہے وہ لے کر آیا تھا. اصل میں ہوا یہ، ناظرین کا بھی کچھ میسج آ رہے ہیں. ایک میسج تو یہ تھا، ایک وہ رضا بھائی کا پوچھ رہے ہیں وہ کہاں ہیں، اور ایک میسج مجھے واٹس ایپ کے تھرو آیا ہے کال سینٹر کے نمبر سے، وہ یہ ہے کہ وہ دبلے پتلے ایک اسلامی بھائی آپ کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ کہاں ہیں. غالباً میں بھی اتنا زیادہ نہیں دبلا پتلا ہی ہوں، ایسا نہ کرو.
چلے ناظرین سے جو ہے وہ اپنا پوچھ لیتے ہیں رائے. تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ بنگلہ دیش کے تھے. تو کہاں؟ حالانکہ وہ بنگلہ دیش کے نہیں ہیں بھائی، پاکستان کے ہیں اور بنگلہ دیش کے وہ نگران ہیں ایز اے دعوت اسلامی کی جو ذمہ داری کے سطح پر. تو ہوا یہ کہ آج انہوں نے ہی جو ہے وہ شرکت کرنی تھی. سید صاحب کو تو میں نے بالکل یوں سمجھیں کہ آخری وقت میں جو ہے وہ عرض کی. ہوا یہ کہ ایک ہمارے بہت ہی اچھے دوست تھے، ہمارے مدنی چینل میں کام بھی کرتے تھے، تفتیش کرتے تھے، عمران مدنی جو ہے وہ مدنی، اور اس وقت وہ غالباً نواب شاہ پہلے مدنی چینل میں تھے اور ابھی جو ریسنٹلی جو ہے وہ اپنا ان کی جو ذمہ داری تھی نواب شاہ کے جامعۃ المدینہ کے اندر وہ ناظم تھے وہاں کے. تو ابھی کچھ دیر پہلے، کچھ گھنٹوں پہلے جو ہے وہ اپنا خبر آئی کہ ان کا جو ہے نا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. تو وہ رضا بھائی جیسی جو ہے وہ اٹھے، چونکہ ان کے ساتھ ان کا مطلب ایک دوستانہ بھی ماحول کا بھی تھا اور بہت زیادہ ان کے ساتھ ان کا ریلیشن تھا. تو رضا بھائی کا مجھے فون آیا کہ مجھے تو حیدرآباد جو ہے وہ جانا پڑے گا. تو ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ ان کی مغفرت کی دعا، بے حساب مغفرت کی دعا بھی جو ہے وہ فرما دیں اور ایصال ثواب بھی جو ہے ان کو کریں. تو یہ میں نے سید صاحب جو یہ بات میں نے وہاں سے نکالی. اصل میں جب یہ تیاری کر رہا تھا پروگرام کی تو ہوتا یہ ہے کہ میں رضا بھائی سے نا کچھ کلام سنتا ہوں، جیسے اس کا پہلا حصہ یا کچھ الفاظ تو میں نے وہ لکھے تھے اور میرا تھا کہ یہ آج ذرا یہ والا مشکل، یہ والا مشکل. تو رضا بھائی نہیں آئے اور آپ آ گئے، اور آپ تو ماشاءاللہ کلام کے اتنے جو ہے وہ ماہر ہیں کہ میں نے آپ کو ایک لفظ بولا اور آپ نے پورا جو ہے وہ کر دیا. تو چلیں اب ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں سلمان بھائی کے اس کلام کی طرف. باغ جنت میں نیرالی چمنار آئی ہے، باغ جنت میں نیرالی چمنار آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، باغ جنت میں ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں، ان کے ابرو نہیں، دو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کے ابرو نہیں، دو قبلوں کی یکجائی ہے، باغ جنت میں اور سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، باغ جنت میں اور جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، اے ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، اے ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے. اچھا یہ وضاحت کر دوں کہ ابھی جو جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے وہ
مدنی چینل کی اسکرین پر نہیں آتے تھے. اصل میں لوگوں کو شاید کنفیوژن ہو گئی ہے. وہ ذہنی آزمائش والے عمران مدنی، ان کا نام بھی عمران مدنی تھا. آپ کو بھی شاید میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں، میرے کو بھی میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں. تو وہ یعنی اتفاق کی بات ہے کہ دونوں، وہ عمران بھائی بھی سندھ سے ہی ہیں. ہاں، جو ذہنی آزمائش والے عمران بھائی وہ بھی سندھ سے ہی ہیں، اور جن کا انتقال ہوا وہ بھی سندھ سے ہی ہیں. جی وہ بھی غالباً یہ جو ہے نا، یہ بھی نواب شاہ کے اندر ہی وہ جامعۃ المدینہ کے ناظم تھے. اور ہمارے جو اپنے عمران مدنی ہیں جو اسکرین پر آتے ہیں وہ بھی نواب شاہ کے جو ہے وہ ہے. لیکن بہرحال وہ عمران مدنی نہیں ہے. شاید یوں سمجھے کہ ناظرین ان کو اس طرح نہیں جو ہے وہ جانتے، کیونکہ اسکرین پر آتے نہیں تھے. تو بہرحال اس کی وضاحت میں نے کر دی. لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کام کرنے والے تھے اور مدنی چینل پر بھی پہلے کام کرتے، تو ایصال ثواب بہرحال آپ جو ہے وہ کر دیجئے گا. چلیں جی، اب یہ ہو گیا. اسی پروگرام میں جو پہلا عید کا پہلا جو ہے وہ دن تھا، اس میں ایک کال جو ہے وہ آئی تھی اور نگران شورا سے جو ہے وہ فرمائش کی گئی تھی کہ وہ جو ہے وہ ایک کلام جو ہے وہ سنا دے. تو سید صاحب انہوں نے کون سا کلام سنایا تھا؟ میں تو سلسلے میں موجود تھا، مجھے کیسے یاد ہے؟ پنجابی کلام کالیاں زلفاں والا. میں یہی کہہ رہا ہوں، ایک آدھ جو ہے وہ اپنا اس کا بتا دیا. ماشاءاللہ انہوں نے جواب درست ہے. آئیے دیکھتے ہیں. کالیاں زلفاں والا رکی دلا دا سہارا، کالیاں دلا دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا. دساں کیویں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، دساں کیویں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے. آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا. ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں. یار او جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار او جیا کوئی رب نے بنایا نہیں. دید میرے نبی دی ہے رب دا نظارہ، دید میرے نبی دی ہے رب دا نظارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا. اتنا پیارا کلام نگران شورا نے پڑھا، تو کیا نگران شورا کا اسٹوڈیو کلام نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں اکبر بھائی؟ نہیں، میں کیا کہتا ہوں، آپ ہونا چاہیے نگران شورا کا. بالکل، آپ انشاءاللہ اس طرح سلسلوں میں آپ کو مواقع ملتے رہیں گے تو آپ بھی جو ہے انہیں یہ مشورہ دے سکتے ہیں. پھر انشاءاللہ جو جواب ہوگا وہ آپ قبول کر لیجئے گا. وہ ایک بار آپ سے کیا کہا تھا نگران شورا نے اسٹوڈیو کلام کے حوالے سے؟ مجھے کہا یہ اسی طرح کا شاید وہ تھا جو آپ کا میسیج آیا تھا، لوگوں نے کہا تھا تو بولا تھا بھائی اسٹوڈیو کلام بھی تو ہے. یہ ابھی جو آپ نے دیکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اسٹوڈیو کلام ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا دیکھو یہ اسٹوڈیو ہے اور میں کلام پڑھ رہا ہوں تو یہ اسٹوڈیو کلام ہو گیا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ اسٹوڈیو کلام ہے. چلیں جی، نگران شورا کا تذکرہ ہوا ہے تو نگران شورا کی رمضان شریف سے پہلے مدینہ شریف کی حاضری ہوئی تھی. کچھ الحمدللہ عز و جل مقدس مقامات پر نگران شورا گئے تھے اور وہاں کچھ ریکارڈنگ وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوا تھا. تو ایک مختصر سا کلپ ہے. ذوالحلیفہ کا یہ مقام ہے، نگران شورا جہاں گئے تھے اور وہاں زیارت کروائیے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. اس وقت ہم ذوالحلیفہ کے مقام پر ہیں، جہاں پر سفید سفید احرام کے مدنی غار ہیں. سبحان اللہ. یہیں سے حجاج مدینہ منورہ سے جو مکہ پاک کی طرف عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ماشاءاللہ یہاں سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں. اور حاجی حج پہ بھی جاتے ہیں تو وہ بھی عمرے کا احرام باندھتے ہیں، کیونکہ حج کا احرام بھی باندھا جاتا ہے. ماشاءاللہ
रौनक मकाम है ये, हम ज़ियारत के लिहाज से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही से का आप भी ये वो मकाम है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा हुए हैं और वजूद मसऊद यहाँ तशरीफ़ फरमा हुआ है। इन हवाओं ने फ़ज़ाओं ने मिला कर जिसमें पाक व चूमा है वो से अल्लाह इस मकाम की बरकतों से हम सबको माला माशाअल्लाह मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत भी हो रही हैं, फरमाइशें भी पूरी हो रही हैं। ये है आपका मदनी चैनल। और अब वो फरमाइश भी पूरी कर दें। आपके पास माइक है और कुछ देर पहले मैंने एक मैसेज आया था तो उसके हवाले से अर्ज़ की थी, उस कलाम के चंद अशार जो है वो आप सुना दें। आपने इंस्टेंट अच्छे टाइम पर दिया है। अभी हमने मकाम की ज़ियारत की है, वहाँ पर जाने की तमन्ना भी करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ऐसा लगता है मदीने जल्द वो बुलवाएंगे, जाएंगे जाकर उन्हें ज़ख्मे जिगर दिखलाएंगे, वो बुलवाएंगे, वो
لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر کھلائیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے جی. ایک میسیج ہے سر اسی حوالے سے، کہہ رہے کہ ماشاءاللہ ان کی آواز بہت پیاری ہے، ان کو بھی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے سلسلے میں نعت خواں کے طور پر سنڈے کو آنا چاہیے، ان سے مدنی ریکویسٹ ہے. مطلب آپ نے اپنی آسانی کے لیے سنڈے تلاش کر لیا، حالانکہ اب جیسے سید صاحب بھی اور میں بھی، ہم لوگ مدنی چینل میں جاب بھی جو ہے وہ کرتے ہیں، تو سنڈے یوں سمجھے کہ ہماری آف ہوتی ہے، تو ایک دن مطلب جو گھر میں گزارنے کا ہے، تو چونکہ جنہوں نے میسیج کیا ہوگا تو ان کو سنڈے چھٹی ہوتی ہوگی، آسان میں صبح کھلے آنکھ دیکھتے ہوں گے، تو کھلے آنکھ تو 5 دن جو ہے وہ ہوتا ہے نا، تو اس میں کسی بھی دن جو ہے وہ اپنا آ سکتے ہیں. سید صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بلوائیں گے تو انشاءاللہ آئیں گے. چلیں اب ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف، اور وقت اب اختتام کی طرف ہے، اور وہ انس بھائی کا ایک کلام ہے، حال دل کس کو سناؤ آپ کے ہوتے ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سید صاحب ایک چیز عرض کرنی تھی، آج سے 14 سال پہلے جب مدنی چینل کا آغاز ہوا تھا تو ابتداً مطلب سوچتے تھے کہ یار کیا کیا جو ہے وہ چلائیں گے، 24 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہے، کتنے پروگرام جو ہے وہ کریں گے، کیسے جو ہے وہ چلے گی. تو شروع میں ہمارے یہاں مطلب چند گھنٹوں کی فریش ٹرانسمیشن ہوا کرتی تھی، اسی کو پھر ہم ریپیٹ جو ہے وہ چلایا کرتے تھے. کچھ ریکارڈنگیں بھی کر لیا کرتے تھے کہ چلو ابھی کیا کریں گے، پہلے ریکارڈنگ کر کے اس کو چلا دیں گے. جی تو جو ہے اب الحمدللہ ایسا وقت آیا ہے کہ ایک سلسلہ ہے یاد خدا و مصطفیٰ، یہ ہفتے کو رات مدنی مذاکرہ، یعنی آج یہ رات کو سلسلہ جو ہے وہ آتا ہے، اس کو ریپیٹ
یعنی ناظرین کی بڑی مطلب فرمائش ہے کہ اس کا ریپیٹ، کیونکہ پاکستان کے پنجاب کے لوگ یہ دیکھ نہیں پاتے کیونکہ لیٹ نائٹ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اب حالانکہ میں نے ہماری مجلس کو عرض کی بھی تھی، لیکن ہمارے پاس یعنی یوں سمجھے نا کہ وقت ہی نہیں ہے اس کو ریپیٹ لگانے کا. اتنا ہمارے پاس الحمدللہ فریش جو ہے وہ ٹرانسمیشن کا. تو اب یاد خدا و مصطفیٰ تو جو ہے وہ اس کا تو ٹائم نہیں تھا. آپ کا مدنی چینل کے حوالے سے میسج آ رہے تھے کہ اس کا ریپیٹ ٹائم اس سنڈے کو صبح 7 بجے ہوتا تھا، لیکن ہوتا تھا سے کیا مراد؟ ہاں ہوتا تھا، اسی کی وضاحت جو ہے وہ اپنا کر رہا ہوں کہ اب جیسے یہ فریش ہے نا تو اب یہ فریش ہی جو ہے وہ چلا کرے گا. ریپیٹ میں بھی ہمارے پاس کیونکہ فریش ٹرانسمیشن ہماری الحمدللہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب سلسلوں کو پروگرام کو ریپیٹ، حالانکہ شاید مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کے بعد دیگر چینلز پر کہ وہ اپنی پروگرام ان کے ریپیٹ جو ہے وہ چلتے ہوں گے، لیکن ہمارے پاس ریپیٹ چلانے کا ہی جو ہے وہ اپنا ٹائم نہیں ہے. تو اب جس کو بھی جو ہے وہ دیکھنا ہو تو یہ یوٹیوب پر چند گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے الحمدللہ عز و جل. تو اب یہ ریپیٹ صبح سنڈے کو ہوتا تھا تو وہ اب نہیں ہو پائے گا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدنی چینل پر سلسلوں کا اتنا تانتا بندھا ہوا ہے کہ مطلب ہم ریپیٹ دوبارہ نہیں چلا سکتے، تازہ ہی فریش ہی الحمدللہ چلاتے رہیں گے. چلیں جی، اب ہم عبدالحبیب بھائی کے حوالے سے بھی ہمیں ایک میسیج جو ہے وہ پہلے آیا تھا کہ آپ جس طرح کڈس مدنی چینل کے بچوں کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کلام چلاتے ہیں، تو عبدالحبیب بھائی کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کلپ اپنے سلسلے میں چلایا کریں. تو میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ آپ خود ہمیں میسج کریں کہ فلاں چیز، ورنہ ہم پر اگر آپ چھوڑیں گے تو ہمارے لیے تو یہ مشکل ہو جائے گا کہ عبدالحبیب بھائی کا کون سا کلپ چلائیں کون سا نہیں چلائیں. تو ابھی الحمدللہ ہمیں جو انہوں نے ڈیوریشن بتائی تھی کہ 26 اپریل 2022 کو 7:41 پر جو کلپ چلا تھا وہ کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. ڈیلیبریٹلی یا انڈیلیبریٹلی ہم روز تقوی کی ایک بڑی شاندار پریکٹس کر رہے ہیں. پہلے تو تقوی کی ڈیفینیشن سمجھ لیں. ان چیزوں سے بچنا جس سے اللہ نے منع کیا، اللہ کا خوف دل میں ہونا، رب ناراض نہ ہو، اپنے آپ کو روکنا گناہوں سے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اس خیال سے کہ رب دیکھ رہا ہے. متقین کی یہ نشانیاں بیان ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ ایک بڑی شاندار پریکٹس روزہ ہم سے روز کروا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ عصر کے بعد بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، فریج میں فروٹ بھی رکھا ہوا ہے ریڈی، شربت بھی ریڈی ہے. تقریباً 200 کروڑ لوگ مسلمان دنیا میں ہیں. میں نہیں سمجھتا دنیا میں کوئی ایک مسلمان بھی چھپ کے افطار سے پہلے کھا لیتا ہوں. ایون یہ بچے روزہ رکھتے ہیں نا، یہ بھی نہیں کھاتے ہیں. کیوں بھائی؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. کتنی شاندار پریکٹس رمضان کروا رہا ہے. اچھا یہ تو دور کی بات ہے نا، کلی کرتے ہیں ہم. منہ میں پانی چلا گیا ہے، اب حلق میں اتارنے میں کتنی جگہ باقی ہے؟ ایک کلی کے اندر ڈالنی ہے نا. پیاس بھی لگی ہوئی ہے، منہ میں پانی بھی آ گیا، ڈوبڑی، کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا. ایک گھونٹ بھر لوں میں تو تھوڑا پانی اندر چلا جائے گا، کسی کو پتا بھی نہیں چلا. لیکن اتنا مسلمان محتاط ہوتا ہے کہ قطرہ اندر نہیں جانے دیتا، غرغرہ نہیں کرتے. یار رمضان میں روزہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ روزے نے تمہیں کتنی شاندار پریکٹس کروا دی کہ تم ایک قطرہ گلے میں نہیں اتار رہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تو بھوک بھی لگی ہے، کھانا سامنے موجود ہے نہیں کھا رہے. اور یہ تمام چیزیں صبح حلال تھیں. سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے یہ پانی بھی، کھانا پینا صحیح تھا، کھانا بھی ٹھیک تھا. 1 منٹ گزر گیا، اب تم رک گئے. افطار سے 1 منٹ بعد سب جائز ہو جائے گا، 1 منٹ پہلے تم نہیں کھا رہے. لیکن یہی بندہ حرام کرتے وقت، آنکھوں کا گناہ کرتے وقت کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ زبان سے گناہ کرتے وقت کیوں نہیں سوچ رہا اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام کماتے وقت کیوں نہیں سوچتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام سنتے وقت کیوں نہیں سوچ رہا اللہ دیکھ رہا ہے؟ روزوں کا ریزن بتایا گیا تاکہ تم تقوی حاصل کرو. پریکٹس بھی کروا دی، 30 دن یہ پریکٹس جاری رہتی ہے. مگر رمضان میں بھی گناہ چل رہے ہیں. کھانا نہیں کھائیں گے، باقی زبان سے جو بولنا ہے بول دیں گے، آنکھوں سے جو دیکھنا ہے دیکھ لیں گے. یہ کیوں نہیں سوچتے میٹھے اسلامی بھائی؟ تو یہ پیغام ہے قرآن کا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے اور اس پرہیزگاری کو حاصل کرے. چلیں جی، ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا پیارا جو ہے وہ اپنا چلا. تھوڑا ایک منٹ مجھے موقع دے دیں تھوڑا سا. ماشاءاللہ آپ نے اتنا کچھ آپ سنا رہے ہیں. میرے ایک ناظرین کی فرمائش پوری کر دیں، اور ان کا یہ ہے کہ اکبر بھائی سے کوئی ایسا شعر اعلیٰ حضرت کا سن لیں جس میں لفظ چمکا ہی آتا ہو. اور بالکل ایزی ہے، آپ کا انور رضا شہزادہ ہے نا، وہ بھی جواب دے دے گا. چلیں اس سے پوچھ لیتے ہیں. اس سے پہلے اب یہ تو بتا دیں کوئی ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ چمکا ہی آئے. عرض تو کر رہا ہوں جو ہے وہ آپ کو سنانا پڑے گا اکبر بھائی. پہلے دیکھیں نا ناظرین کا، میرے پاس بھی کچھ میسیجز آئے ہیں جو آپ سے پوچھنے کے تھے، لیکن میں نے آج آپ کو معاف کر دیا. میں نے کہا یار یہ ایسا نہ ہو کہ مشکل ہو جائے آپ کے لیے. عادل بھائی جو ہمارے آئی ٹی کے ہیں، ان کا ایک کلام ہے اور وہ کئی ہفتوں سے پینڈنگ ہے. تو میں نے جو ہے وہ مجھے پیچھے پی سی آر سے بھی جو ہے وہ کہا گیا کہ اس کو جو ہے نا فی الحال آج
کر دیتے ہیں. تو وہ جب تک انشاءاللہ عز و جل کلام سن کر آئیں گے میں انشاءاللہ آپ تیاری کریں گے. دیکھیں لیکن نقل نہیں کرنی ہے اپنا, دیکھیے گا نہیں, اس میں سے نکالیے گا نہیں. اچھا جی, قسمت جو ہے والا. چلیں جی چمکائیے, کلام سنتے ہیں. مہمان مدینے میں رہے, یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ ستارے ناغے گلستان مدینے میں رہے, چھوڑ آیا وہ دلوں جان گے کہہ کر آزم کے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے حضور کتنے یاد میں آؤں گا حضور کتنے یاد میں آؤں گا. دیکھیں کتنا پیارا کلام تھا. مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی جاؤں گا. تو میں آپ کو کیوں دے دیتا ہوں کہ جو چمکائیے لفظ ہے نا, اس میں بھی تمنا کچھ ایسی ہے سرکار کی بارگاہ میں. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے, پہلا مطلع ہی ہے اور اس میں لفظ چمکائیے. چلے جی, میری مدد آپ کے ذریعے سے بھی ہو گئی ہے, لوگ بھی کر رہے ہیں. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا, مجھ کو بھی در پاک میں بلوائیے آقا. چلیں, آپ کا جواب درست ہوا اور آپ کو 1000 درود پاک کا ثواب انہی کی طرف سے پیش ہے. مجھے جو ہے وہ اپنا میں نے قبول کیا, اور اس میں سے 500 آپ کی نظر کرتا ہوں کیونکہ آپ نے بھی میری جو ہے وہ مدد کی, اور جنہوں نے بھی مدد کی. اب صرف چونکہ وقت ختم ہو گیا, ایک شعر کا مطلب یہ وضاحت جو ہے وہ اپنا انہوں نے کی تھی. اشفاق بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا, اس کا ہمیں میسیج آیا تھا اور یہ بھی پینڈنگ تھا, تو وہ آج شامل کر لیتے ہیں. 1 منٹ کچھ سیکنڈ کا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ قرآن اندازی وغیرہ کریں گے. کثرت بعد قلت پہ اکثر درود, عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. اس پہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ بڑا ہی پیارا شعر ہے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اس میں, اور بڑی پیاری بات کہہ رہے ہیں کہ کثرت یہ نبی کا وہ در ہے کہ جہاں کثرت ہی کثرت ہے. انا اعطینا کل کوثر ہے, یہ وہ نبی کا در ہے جہاں کوئی قلت نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے.
کہہ رہے کثرت بعد قلت، ایسی کثرت کہ جس میں کوئی قلت نہیں ہے. قلت کا بعد ہے، بعد یعنی دوری، قلت بہت دور ہے، قلت قریب نہیں آ سکتی اس دربار کے. تو یہ وہ دربار ہے کہ کثرت ہے، یہاں بہت زیادتی ہے، بہت زیادہ عطائیں ہیں. یہ وہ در ہے جہاں پہ قلت نہیں ہے. کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. یہاں وہ عزت ہے، وہ غلبہ ہے، وہ وجاہت ہے، وہ وقار ہے اور وہ ترقی ہے کہ یہاں پر ذلت اور گراوٹ اور جو نیچے ہونا ہے، جو پست ہونا ہے، یہ دور ہے. پستی یہاں نہیں آ سکتی. یہاں پر جو ہے وہ بلندی بلند ہے. یہاں پر پڑا ہوا ذرہ بھی بلند ہے. یہاں پر کوئی چیز جو ہے وہ نیچے نہیں ہے، پست نہیں ہے. اس در کا جو ہو جاتا ہے وہ بھی بلند ہو جاتا ہے. تو اس دربار کی کیا بات ہے، یہاں پر عزت ہی عزت ہے. عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں اور آپ کی مبارک ذات میں عزت ہی عزت ہے. اور وہ عزت ہے کہ جس میں ذلت کا بعد ہے. بعد یعنی دوری، ذلت دور ہے، ذلت آپ کے قریب نہیں آ سکتی ہے. اچھا، یہ جو ابھی ہم نے اپنے کلام سنا ہے نا، قسمت میری چمکائی چمکائی آقا، تو یہ میرے منہ سے نکلا کہ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام ہے، جبکہ کلام امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ. چلیں جی، اس کی وضاحت بھی ہو گئی اور اب ہم چل رہے ہیں قرآن اندازی کی طرف. سید صاحب انشاءاللہ قرآن اندازی جو ہے وہ ہو رہی ہوگی، ڈیجیٹل انداز میں وہ چل رہے ہوں گے نام. تو سید صاحب جب مدینہ کہیں گے تو وہ رک جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل پھر آج کا سوال بھی آپ سے کریں گے. چلے جی، دکھائیے قرآن اندازی. جی یہ نام سید صاحب چل رہے ہیں، دیکھیں تھوڑا بڑی سپیڈ سے چل رہے ہیں اور تھوڑا سا چلنے دیا اگر وہ لوگ، حالانکہ اس خوش نصیب کے نام پر ہی رکے گا. دیکھتے ہیں ہوئے خوش نصیب کون ہے بھائی. یہ چلیں، آج کا خوش نصیب کون ہے؟ مدینہ بنت شاہد اتاریہ کامرہ سے. چلیں جی، اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.